الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم نوع بشر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف جھکا دو، اس دین کے در پر سر تسلیم خم کر دو جو دین مطابق فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی فطرت جس کے مطابق تمام انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ نے جس فطرت کو پیدا کیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین جو مطابق فطرت بشری ہے، یہی دین محکم، مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے، اور دین فطرت کی چوکھٹ پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دنیا کا ہر انسان سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، اور سعادت و خوشبختی کے لیے کسی نہ کسی منصوبے اور لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ بلا منصوبے اور بغیر لاہ عمل کے خوشبختی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہی منصوبہ اور وہی لاہ عمل انسان کو خوشبختی سے ہمکنار کر سکتا ہے جو مطابق فطرت بشری ہو، جس میں فطرت بشری کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا انتظام ہو۔ عزیزو، فطرت بشری کے مطابق جو دین آئے گا اس میں چند باتوں کا ہونا ضروری ہے
کیونکہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں 4 چیزیں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک وراثت ہے، خاندانی اوصاف، ماں باپ کے صفات جینز کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کی تصدیق و تائید موجودہ سائنس بھی کرتی ہے، اور قرآن و احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی کا آغاز بطن مادر سے ہوتا ہے۔ انعقاد نطفے کے وقت سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 9 مہینے کا وہ عرصہ جب بچہ ماں کے شکم میں پرورش پاتا رہتا ہے، یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جب اس کی سعادت و شقاوت کا تعین ہوتا رہتا ہے، اور اس تعین میں ماں باپ کے اوصاف، ان کی غذائیں، ان کا رہن سہن، ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے اعمال بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ضمناً یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مقدرات بچے کے شکم مادر میں معین ہو گئے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ نہیں، کچھ مقدرات وہ ہوتے ہیں جو حتمی ہوتے ہیں، اور کچھ مقدرات وہ ہوتے ہیں جو غیر حتمی ہیں، اختیاری ہیں، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قضاء و قدر الہی کی بحث آ گئی تھی، اس کے سلسلے میں تفصیل سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلامی تعلیمات میں قضاء و قدر کا وجود ہے، لیکن قضاء و قدر بھی 2 طرح کے ہیں۔ قضاء و قدر حتمی ہے اور قضاء و قدر اختیاری ہے۔ سارے قضاء و قدر حتمی نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ انسان کو آزادی حاصل ہے، انسان ہر مسئلے میں مجبور نہیں ہے، انسان مقدرات کے ہاتھوں میں اسیر نہیں ہے۔ مقدرات کی زنجیروں میں جکڑا ضرور ہے، لیکن مقدرات اختیاری ہیں، خود انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ وہ اپنی تقدیر جس طرح سے چاہے معین کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انسان اور جانور کا امتیاز ہی یہی آزادی ہے، اور یہی آزادی ترقی کا سبب ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، جانور اور انسان دونوں سرگرم حیات ہیں، دونوں کی کچھ سعی و کوشش ہوتی ہے، دونوں کے یہاں تمدن پایا جاتا ہے۔ البتہ بعض حیوان ہیں جہاں تمدن پایا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کو لے لیجئے، دیمک کو لے لیجئے، گھر ہم بھی بناتے ہیں، گھر شہد کی مکھی بھی بناتی ہے۔ بلکہ ایک دور وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب شہد کی مکھی کا گھر بنانے کا انداز ہم سے زیادہ پیچیدہ تھا، ہم سے زیادہ علمی اصول کے اوپر مبتنی تھا۔ ایک زمانہ تھا جب انسان غار میں رہا کرتا تھا، اسے گھر بنانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن شہد کی مکھی اس وقت بھی اپنا چھتا جو بناتی تھی مسدس ہوا کرتا تھا، 6 گوشوں والا گھر بناتی تھی، جسے دیکھ کر کے آج کا بھی انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور اور اتنی سمجھ، اتنا شعور۔ لیکن عزیزو، شہد کی مکھی جہاں کل تھی وہیں آج بھی ہے۔ ہزاروں برس پہلے جیسا چھتا بناتی تھی، ہزاروں برس بعد بھی ویسا ہی چھتا بناتی ہے۔ لیکن انسان جو پہلے غار میں رہا کرتا تھا، غار سے نکل کے جھوپڑوں میں آیا، جھوپڑوں سے نکل کر کے محل میں آ گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو انسان کے ہاں ترقی ہوئی، شہد کی مکھی کے ہاں ترقی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شہد کی مکھی کو اختیار نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، جو کچھ وہ انجام دیتی ہے اس غریزے کے تحت ہے جو خدا نے اسے سکھا دیا ہے، مجبور ہے اسی غریزے کے تحت، ویسا ہی گھر بنائے گی، اس سے اختلاف نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن انسان کو خدا نے آزادی دیا ہے، اختیار دیا ہے، انسان اپنی آزادی اور اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لایا کرتا ہے، کبھی کچھ بنایا، کبھی کچھ بنایا، اسی تبدیلی کے اختیار نے اسے ترقی کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
تو انسان کا امتیاز یہ ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہے، انسان کو اختیار حاصل ہے، قضاء و قدر سے انکار نہیں ہے، قضاء و قدر ہیں، لیکن جس قضاء و قدر کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ قضاء و قدر جبری نہیں ہیں، حتمی نہیں ہیں، کچھ جبری ہیں، کچھ حتمی ہیں جسے میں کل عرض کر چکا ہوں، لیکن کچھ وہ ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ چنانچہ اسبق بن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات ایک دیوار کے پاس تھے، وہ دیوار عنقریب گرنے ہی والی تھی، جھک چکی تھی دیوار، مولا اس جھکی ہوئی دیوار سے ہٹ گئے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین تفر من قضاء اللہ، کیا آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں، قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ بھلا کوئی قضاء و قدر الہی سے فرار بھی کر سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں افر من قضاء اللہ الی قدرہ، میں قضاء الہی سے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ قضاء الہی تو یہی ہے کہ اگر یہ دیوار گرے گی، جو دیوار کے نیچے رہے گا دب کر کے نقصان اٹھائے گا، لیکن قدر خداوندی یہ ہے کہ انسان تجھے آزادی دیا ہے، چاہے تو دیوار کے کنارے ٹھہر کر کے اپنے کو ہلاک کر دے، چاہے تو ہٹ کر کے وہاں سے اپنے کو محفوظ رکھ لے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو قضاء و قدر الہی سے انکار نہیں ہے، قضاء و قدر الہی اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی قضاء و قدر کے دائرے سے باہر نہیں ہے، ہر ذرہ قضاء و قدر کے تحت ہے، لیکن قضاء و قدر سب حتمی اجباری نہیں ہیں، اختیاری بھی ہیں، انسان کی اپنی آزادی اور اختیار اس کا محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، تو بچہ جو شکم مادر میں پرورش پاتا ہے، جو اوصاف شکم مادر میں حاصل کرتا ہے، اچھے اوصاف یا برے اوصاف ایسے نہیں ہیں کہ ولادت کے بعد ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر بچہ برے اوصاف لے کر کے آیا ہے، تربیت کے ذریعے سے، اچھے ماحول کے ذریعے سے ان اوصاف کو اچھے اوصاف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ شکم مادر سے وراثت میں جینز کے ذریعے منتقل ہونے والے خاندانی اوصاف میں سب اچھے آثار لے کر کے آیا تھا، لیکن بعد میں ماحول برا ماحول مل گیا، تربیت بری تربیت ملی، تعلیم بری تعلیم ملی، نتیجے میں وہ اچھے اوصاف برے اوصاف میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس تبدیلی کے امکان کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک حدیث میں لفظ بدا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خوب اچھی طرح سے اس حدیث کو غور کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے شکم مادر میں بچے کی تشکیل ہوتی ہے، ایک مختلف مراحل کو بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں ثم یوحی اللہ الی الملکین ان اکتبا علیہ قضائی و قدری و نافذ امری واشترطا لی البدا فیما تکتبان۔ وہ فرشتے جو اس بچے کی تشکیل پر مامور ہیں، اس بچے کی ساخت پر مامور ہیں، ان فرشتوں سے خدا خطاب کر کے کہتا ہے اے فرشتوں، جب یہ تشکیل پا چکا، اس کا جثہ بن گیا، اس کا جسم بن گیا، اب اس کے متعلق جو میری قضاء و قدر ہے اور میرا نافذ حکم ہے وہ لکھ دو۔ اب اس کی تقدیر لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں اور تقدیر لکھو، لیکن تقدیر کے ساتھ ساتھ میرے لیے بدا بھی لکھ دینا، یعنی جو مقدر اس کا لکھا جا رہا ہے یہ انمٹ مقدر نہیں ہے، یہ ثابت مقدر نہیں ہے، حتمی مقدر نہیں ہے، بلکہ ولادت کے بعد یہ مقدر تبدیل بھی ہو سکتا ہے بعض اسباب کے تحت۔ فرشتے کہتے ہیں ماذا نکتب یا رب، اے میرے مالک، اے پروردگار، اس کی تقدیر میں کیا لکھیں؟ ثم یوحی اللہ الیہما، خدا پھر ان دونوں فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے ان ارفعا رؤوسکما الی رأس امہ، فرشتوں اپنے سر کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کے سر کی طرف دیکھو۔ فیرفعان، تو دونوں فرشتے اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں۔ فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ فِي جَبْهَةِ أُمِّهِ، جیسے ہی فرشتے سر اٹھاتے ہیں ماں کی پیشانی پر ایک تختی ظاہر ہوتی ہے۔ فَيَنْظُرَانِ فِي، دونوں فرشتے اس تختی کو دیکھتے ہیں۔
دونوں فرشتے تختی کو دیکھتے ہیں، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ رُؤْيَتَهُ وَصُورَتَهُ وَأَجَلَهُ وَمِيثَاقَهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا وَجَمِيعَ شَأْنِهِ۔ فرشتے اس تختی کے اندر اس بچے کی شکل کو دیکھتے ہیں، بچے کی صورت کو دیکھتے ہیں، اس کی عمر لکھی ہوتی ہے، کتنی سال اس کی عمر ہے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سعید بنے گا یا شقی بنے گا، سعادت بھی لکھی ہے، شقاوت بھی لکھی ہے، جمیع شان، تمام امور جو زندگی کے آخری لمحے تک پیش آ سکتے ہیں سب کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ فیکتبان، فرشتے ان تمام چیزوں کو اس کے مقدر کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ وَيَشْتَرِطَانِ الْبَدَا فِيمَا يَكْتُبَانِ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بدا بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شرائط جو لکھے گئے ہیں، یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کی تقدیر یہ ہے، اس کی عمر اتنی ہے، یہ لڑکا سعید بنے گا، یہ لڑکا شقی بنے گا، یہ حتمی نہیں ہے بلکہ ولادت کے بعد اس میں تبدیلی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ موجودہ وقت تک جو خاندانی حالات ہیں، موجودہ وقت تک جو خاندانی اوصاف ہیں، اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ چل کر کے سعادت مند بنے گا، یہ بچہ سعید بنے گا، یا موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں، ماں باپ کے نفسیات یہ بتاتے ہیں، ماں باپ کے افکار یہ بتاتے ہیں، ماں باپ کے اعمال یہ بتاتے ہیں، ماں باپ نے انعقاد نطفے کے وقت جو غذائیں کھائی ہیں، ماں نے رحم مادر کے دوران جب بچہ رہا ہے جو غذائیں کھائی ہیں، جو خیالات رہے ہیں، جو اعمال رہے ہیں، جو کردار رہے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بچہ سعید ہو سکتا ہے یا شقی ہو سکتا ہے۔ فرشتے اس کے سعید ہونے کو، اس کے شقی ہونے کو لکھ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں اگر بعد میں اچھی تربیت مل گئی، اگر بعد میں اچھا ماحول مل گیا تو یہی بچہ جو اچھی وراثت لے کر کے آیا تھا سونے پر سہاگا ثابت ہوگا، اور اگر برا ماحول مل گیا، بری تربیت مل گئی، برے معلم مل گیا، تعلیم بری مل گئی، اوصاف بھی برے لے کر کے آیا تھا تو کریلا نیم چڑھا ثابت ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن اگر برعکس ہو گیا تو برے اوصاف کو لے کر کے آنے والا بچہ اچھا بن سکتا ہے، اور اچھے اوصاف کو لے کر کے آنے والا بچہ برا بن سکتا ہے۔ تو عزیزو، تعلیم اور تربیت انسان کی شخصیت کی تشکیل میں 50% اس کا کردار ہے۔ 50% کردار خاندانی وراثت کا ہوتا ہے، اور 50% کردار تعلیم و تربیت کا ہے۔ یہ فیصد میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ یہ فیصد کوئی معین نہیں ہے، ممکن ہے کہیں پر 60% ہو جائے، کہیں پر 70% ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف وراثت کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ وراثت کے علاوہ تعلیم و تربیت کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا نے انسان بھی پیدا کیے ہیں، خدا نے جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ انسان اور جانور میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور اپنے کمال نوعی تک پہنچنے کے لیے، یعنی وہ حد ارتقاء، وہ حد کمال جو جانور کے لیے خداوند عالم نے معین کی ہے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے جانور کسی تعلیم و تربیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے حد کمال تک پہنچنے کے لیے، اپنے کمال نوعی تک پہنچنے کے لیے تعلیم کا محتاج ہے، تربیت کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ جانور کا بچہ بے نیاز ہے، جانور بے نیاز ہے تعلیم و تربیت سے، لیکن انسان محتاج تعلیم ہے، انسان محتاج تربیت ہے۔ جس وقت جناب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے تھے، فرعون کو ہدایت کرنے کے لیے، فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے کہ اللہ پر ایمان لا، خدا کا اعتراف کر، پروردگار کو مان، پھر دفعہ فرعون نے پوچھا تھا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون، تم جو مجھے خدا کی دعوت دینے آئے ہو، یہ تمہارا پروردگار ہے کون؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس وجود پروردگار پر؟ کیسے تم ثابت کر سکتے ہو اپنے پروردگار کو، اپنے خدا کو؟ تو موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے
جس نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کی ضروریات دی ہیں، اور پھر ان وسائل اور ان اوزار سے استفادے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دیکھیے جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کی غذائیں الگ ہیں۔ کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی دانہ چگتا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں الگ ہیں، اور ہر مخلوق اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے جو اوزار ضروری ہے وہ الگ ہے۔ اگر شیر کو طاقتور پنجے کی ضرورت ہے تو بکری کو تیز دانت کی ضرورت ہے۔ شیر کو طاقتور پنجہ دیا، بکری کو تیز دانت دیا، کسی کو دوڑنے کی صلاحیت دیا، کسی کو کودنے کی صلاحیت دیا۔ ناتواں ضعیف مچھر جس کی غذا انسان کا خون چوسنا ہے، اسے خداوند عالم نے ایک سونڈ عطا کیا۔ پرندے مختلف ہیں، کچھ پرندے گوشت کھاتے ہیں، کچھ پرندے دانہ چگتے ہیں۔ گوشت کھانے والے پرندے کی منقار الگ طرح کی ہوگی، دانہ چگنے والے پرندے کی منقار الگ طرح کی ہوگی۔ خدا نے گوشت کھانے والے پرندے کی منقار الگ طرح سے بنائی، دانہ چگنے والے پرندے کی منقار الگ طرح سے بنائی ہے۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر مخلوق کو جو ضروری اوزار تھے اس کے لیے اس نے عطا کیے۔ کیا یہ سارے ضروری اوزار ہر مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے بلا کسی بنائے ہوئے کے آ گئے، بلا کسی خالق کے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس حال میں، اس سینٹر میں جس چیز کی ضرورت ہے ہر چیز پائی جائے، اس کا لانے والا کوئی نہ ہو؟ دو چیزیں، تین چیزیں اتفاق سے آ سکتی ہیں، لیکن ضروریات کی ساری چیزیں اور عزیزو اوزار کا فراہم کر دینا ایک بات ہے، اور اوزار کا استعمال کرنا جاننا دوسری بات ہے۔ کیمرہ یہاں رکھا ہوا ہے، کیمرے کا کام ہے تصویر اتارنا، لیکن اگر کیمرے کا چلانا نہ آتا ہو تو کیمرہ موجود ہونے کے باوجود بے فائدہ ہوگا۔ ایک اسپتال میں ایک مریض کے آپریشن کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکس رے کی مشین چاہیے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین چاہیے، چاقو چاہیے، قینچی چاہیے، سارے وسائل فراہم ہیں۔ کیا وسائل کی فراہمی کے ہوتے ہی انسان کامیاب آپریشن کر سکتا ہے؟ یا نہیں ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کالج میں جا کر کے، یونیورسٹی میں جا کر کے ان اوزار کا استعمال کرنا سیکھے؟ ایک ہو جو کالج میں جا کے ایکس رے کی مشین چلانا سیکھے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین کا استعمال کرنا سیکھے، سیکھنے کے بعد تشخیص دے گا کہ اس کی کڈنی کے اندر پتھر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر ہوگا جو جا کر کے کالج میں پڑھے گا چاقو کیسے استعمال کیا جائے، قینچی کا استعمال کہاں کیا جائے، کس طرح سے پیٹ کو چاک کر کے پتھر نکالا جائے، اور چاک کرنے کے بعد کس طرح سے بخیا کی جائے اس کی۔ اس کو سیکھنے کے لیے اسے کالج میں جانا پڑتا ہے۔ عزیزو، اگر کوئی ہو جسے اس کی ضرورت کا سامان بھی مل جائے اور سامان استعمال کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سامان لانے والا بھی کوئی نہ تھا اور طریقہ سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا؟ موسیٰ کہتے ہیں میرا خدا جانتے ہو کون ہے؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کا ضروری ساز و سامان بھی دیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ ہر چیز کا دعویٰ ہے، صرف انہی چیزوں کا دعویٰ نہیں ہے جو اس وقت آنکھوں سے دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو عصر ادعائے موسیٰ اور عصر نزول قرآن میں آنکھوں سے دکھائی دے رہی تھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ چیزیں وہ تھی جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تھی، جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔
بہترین دلیل اعجاز قرآن ہے یہ، بہترین دلیل حقانیت قرآن ہے یہ کہ عزیزو اگر کل قرآن نے دعویٰ کیا تھا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اس کا ضروری ساز و سامان دیا اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ عزیزو جو چیزیں سامنے دکھائی دے رہی تھی انہیں دیکھ کر کے کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، انہیں دیکھ کر کے کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا۔ کبوتر کو دیکھ رہے تھے، شہد کی مکھی کو دیکھ رہے تھے، دوسرے جانوروں کو دیکھ رہے تھے، ان تمام جانوروں کو دیکھ کر کے آسانی سے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ مخلوقات جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں بلکہ آج طاقتور ذرہ بینوں کے ذریعے دیکھی جاتی ہیں، مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دیکھی جاتی ہیں، جن کا وجود کل نہیں تھا، جن کے بارے میں کل کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مخلوقات موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ قرآن نے سب کے بارے میں دعویٰ کیا۔ سائنس جتنی مخلوق کی تحقیق کرتی گئی، سائنس نے چھوٹے سے چھوٹی مخلوقات جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی جب تحقیق کیا تو وہاں بھی یہی نکلا کہ قدرت نے ان کو بھی ان کا ضروری سامان بھی دیا ہے اور استعمال کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کل کا انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ذرہ بینی مخلوق موجود ہے، کل کا انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک قطرے نطفے میں ہزاروں زندہ مخلوقات تیر رہے ہیں۔ کل کے انسان کے ہاں تو سیلز اور جین کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن قرآن نے کل شیء کہہ کر کے ان کو بھی شامل کر دیا۔ اور وہ ائمہ اہل بیت جو نور وحی و الہام سے حقائق کو دیکھا کرتے تھے، انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے جب بشر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی مخلوقات موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پالنے والے کچھ وہ مخلوق ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، واجبت لہو العقول، اور ان کو دیکھ کر کے ہماری عقلیں حیران ہیں۔ وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ، اور ان کو دیکھ کر کے ہم تیری توصیف کرتے ہیں کہ تیرا کتنا تسلط اور اقتدار عظیم ہے کہ تو نے ایسی ایسی عظیم چیزیں خلق کی۔ وَمَا تَغِيبُ عَنَّا مِنْهُ وَقَصُرَتِ الْأَبْصَارُ مِنْهُ وَانْتَهَتِ الْعُقُولُ دُونَهُ وَحَالَتْ سَوَاتِرُ الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَعْظَمُ۔ پالنے والے جو چیزیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، جن چیزوں کو کان سے سن سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، آج جنہیں ہم سن رہے ہیں اپنے کان سے، ان کو دیکھ کر کے ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کس خالق نے اسے بنایا ہے، کتنا عظیم ہے وہ خالق، کتنے بڑے اقتدار اور سلطنت کا مالک ہے وہ خالق۔ لیکن معبود وہ جانور، وہ مخلوقات جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، جہاں غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے جن کے اوپر، جنہیں ہماری عقلیں ادراک کرنے سے عاجز ہیں، وہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے ان سے جنہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ عزیزو، جس زمانے میں انسان تصور نہیں کر سکتا تھا ان مخلوقات کا، جب فتح بن یزید جرجانی امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتے، مولا یہ بتائیے کہ خدا کو لطیف کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے خدا کو لطیف کہے جانے کی؟ تو مولا جواب میں فرماتے ہیں للخلق اللطیف ولعلمه بالشيء اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوضة والجرجس
وما هو اصغر منها لا يكاد يستبينه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الانثى والحدث المولود من القدیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پوچھتے ہیں فتح بن یزید جرجانی، مولا یہ بتائیے کہ خدا کو لطیف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا جواب میں اسرار کائنات پر سے پردہ اٹھاتے ہیں. وہ موجودات جن کا تصور نہیں ہے اس زمانے میں، جنہیں آج کشف کیا گیا ہے، مولا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا کو لطیف اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے لطیف چیزیں پیدا کی ہیں، انتہائی چھوٹی چھوٹی چیزیں، انتہائی چھوٹی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں. اور خدا کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم ہے. وہ چیزیں جو مچھر سے بھی چھوٹی ہیں، مچھر تو بہت بڑا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ چیزیں، وہ مخلوقات بھی خدا نے پیدا کیے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. نہیں، صرف دکھائی دینے کی بات نہیں ہے، اتنے چھوٹی ہے مخلوقات، اتنی چھوٹی ہے مخلوقات کہ یہ آنکھیں معین نہیں کر سکتی ان میں نر کون ہے مادہ کون ہے. اتنی چھوٹی ہیں، یہی نہیں معلوم ہو پاتا کون آج پیدا ہوا ہے، کون 100 سال پہلے پیدا ہوا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو موسیٰ کہتے ہیں ربنا الذی خلق، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا پروردگار وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ضروری سامان دیا. جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز خدا نے اسے دے دی. ثم هدى، پھر اسے اس اوزار کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. شیر کو اگر پنجہ دیا، استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. بکری کو تیز دانت دیے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا. مچھر کو اگر وہ سونڈ دیا تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. کس نے سکھایا مچھر کو یہ طریقہ؟ کس کالج میں جا کے سیکھا اس نے؟ ایک انجیکشن بھی لگانا ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ لی جاتی ہے. یہ تو باقاعدہ خون نکال رہا ہے نا، جس طرح سرنج کے ذریعے سوئی لگا کر کے خون نکالا جائے. یہ طریقہ کس نے مچھر کو سکھایا؟ وہ خدا ہے. فہدا. مچھر محتاج تعلیم نہیں، شیر محتاج تربیت نہیں، بکری محتاج تعلیم و تربیت نہیں ہے، لیکن انسان محتاج تعلیم و تربیت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو، جس وقت موسیٰ نے یہ دعویٰ کیا اس وقت ابھی ان چیزوں کا انکشاف نہیں ہوا تھا، اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن قرآن نے پیشبینی کر دی کس کا انکشاف ہوگا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم واضح کریں گے، آشکار کریں گے ان کے لیے وہ چیزیں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں ابھی چھپی ہوئی ہیں، وہ چیزیں جو خود ان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں ابھی نہاں ہیں، ابھی انکشاف نہیں ہو چکا ہے، لیکن آئندہ انکشاف ہوگا. پھر ان کے لیے واضح ہو جائے گا حق اللہ ہے، حق پروردگار ہے. ناممکن ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دکھائی بھی نہیں دیتی ہیں ان کو بھی ان کا ضروری ساز و سامان مل جائے. عزیزو، جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھ بڑھ کے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، کمزور رہ جاتے ہیں. لیکن وہ عادل خدا ہے، وہ خالق جس کی نگاہ ہر چیز پر ہے. بڑوں کو بھی ان کا اوزار دیا، چھوٹوں کو بھی ان کا اوزار دیا. بڑوں کو بھی استعمال کا طریقہ سکھایا، چھوٹوں کو بھی استعمال کا طریقہ سکھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مستقبل میں ہونے والی ترقیوں کی طرف امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے، جب مولا سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا، توحید کو کل والے مشکل سے سمجھ سکتے تھے، آج اگر سمجھنا چاہیں تو زیادہ آسان ہے. آج سائنسی ترقی کی روشنی میں وجود خدا کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے. مولا فرماتے ہیں یکونو فی آخر الزمان اقوام متعمقون.